بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں دعویٰ تو کبھی نہیں کرتا، لیکن میں دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو دکھانے جا رہا ہوں، کوئی جو مرضی کہتا پھرے نہ وہ یہ دکھائے گا نہ بتائے گا، کیونکہ ہماری یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اور جس ذریعے سے ہمیں یہ چیز موصول ہوئی ہے اس سے کسی اور کو موصول نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، ایران اور چین کے جو تازہ معاہدہ ہوا ہے 25 سالہ، اس کو لے کر بڑی بحث جاری ہے۔ پاکستان میں مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں۔ جو عمران مخالف عناصر ہیں وہ عجیب و غریب توجیہات پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی سی پیک کو چھوڑ دیا اور ایران کو ساتھ لے لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ کوئی کہتا ہے جی اب وہ اس کو سی پیک کے بجائے وہ چابہار کو ایکٹیو کر لیں گے، اور یہ آبنائے ہرمز سے بحیرہ عرب، بحیرہ عرب سے بحیرہ ہند، پھر آبنائے ملاکا اور چین، وہ چینی سمندر جو ہے وہاں پر۔ اس طرح کی عجیب و غریب سیاسی تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن آپ یقین کریں ان میں سے ایک بھی سچ نہیں ہے۔ میں دو چار موٹے موٹے پوائنٹ بتا کے پھر اس بات پر آ رہا ہوں جو میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی آپ کو نہیں دکھائے گا۔ وہ یہ صاحب کہ چین نے کہتے ہیں، چین نے جو ہے نا وہ ایران کو 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے تو صرف 62 ارب 62 ارب ڈالر پاکستان میں لگائے ہیں۔ تو کہاں 62 ارب کہاں 400 ارب ڈالر۔ اب تھوڑا سا نا اس کا پس منظر جان لیجئے۔ دیکھیے یہ جو ایران ہے اس پہ 1978 سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، نہ یہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ ان کا تیل بک سکتا ہے۔ پوری دنیا میں صرف انڈیا ایک ملک تھا جو ایران سے تیل خرید رہا تھا۔ وہ اس کو چونکہ انہوں نے امریکنوں نے اپنا ٹاؤٹ بنا کے اس پینیٹریشن کرایا، اپنا جاسوس بنا کے سمجھیے کہ ایران میں داخل کیا تھا کہ اگر کبھی کوئی سودے بازی کی ضرورت پڑے تو ہمارا ایجنٹ پہلے سے وہاں پہ موجود ہو، اور ویسے بھی ہمارے جو ہیں مفادات ان کا تحفظ یہ وہاں پہ کریں۔ امریکہ نے انڈیا کو یہ سہولت دی تھی، تو انڈیا نے چابہار میں انویسٹمنٹ کی، داخل ہوا وہاں پہ یا کچھ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نئے امریکن پریزیڈنٹ آئے ہیں، اور حالانکہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے نا ایران کے ساتھ تعلقات کا حامی ہے، ٹرمپ تو بہت سخت بندہ تھا۔ بہرحال اس چکر میں انڈیا نے 42,000 کروڑ جو ہے نا روپے وہ دینے ہیں تیل کے، ایران کے، جو تیل لیتا رہا، اور تیل وہ اتنا سستا لیتا رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ وہ وہی بزدلی اور خوف، اسی سے تو لوگ اس طرح کی پھر رائے قائم کرتے ہیں نا۔ اب ایران نے جو 400 ارب ڈالر چین نے ڈالے ہیں، وہ ان کو 400 ارب ڈالر پکڑا نہیں دیے ان کے ہاتھ میں۔ یہ 25 سال میں ایران ان کو سبسڈائز قیمت پہ تیل دے گا، یعنی قریباً جو مارکیٹ میں قیمت ہوتی ہے نا سبسڈائز، اس سے آدھی کو کہتے ہیں۔ اور چین کو آپ کو پتہ ہے کتنا تیل ضرورت ہوتی ہے، اس کی تو لگ گئی موجیں۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ایران کا جو وہاں انویسٹمنٹ کرے گا چین، مثلا انفراسٹرکچر میں، فوج میں، نیوی میں، ان کو مدد دے گا جس حد تک یہ دے سکتا ہے۔ چین اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کی دشمنی افورڈ کر سکے۔ ظاہرہ پاکستان تو نہیں کر سکتا، اس لیے بدقسمتی سے ہمیں پائپ لائن جو تھی جو ایرانی اپنی سرحد تک لے آئے تھے بند کرنا پڑی۔ چین ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کر لے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح پاکستان کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے نا، ایران میں بھی سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بڑے ہی وہاں کو ہٹلر والے کو گسٹاپو ہے وہ جو کرتی ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ ایران کا جو سوشل میڈیا ہے نا، ان میں خاص طور سے یونیورسٹی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس میں نوجوان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ فارسی کے 3 پوسٹر جو ہمیں ایران سے موصول ہوئے ہیں دکھا رہا ہوں۔ یہ پوسٹر، ایک تو پوسٹر پارلیمنٹ میں ان کے لگایا گیا ہے اور لگا ہوا ہے ابھی تک۔ یہ پوسٹر جو ہے نا اس کا میں اردو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ذرائع جو قدرتی طور پر ہمیں ملے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے جو اسلام دشمن ہے یا جو غلط اقوام ان میں تقسیم کرتے پھریں۔ ہماری فوج جو ہے ہم قابل فخر فوج ہے،
اور ہماری جو پرانی فرہنگ تہذیب ہے اس پر ہم اسے دوسروں کے ہاتھ بیچنے پر ہم آپ کو منع کرتے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ میں لگا ہوا ہے. دوسرا میں آپ کو بتا دوں ان کے ریسٹورنٹ پر ایک بار نہیں درجنوں ریسٹورنٹس پہ نا ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے اس ریسٹورنٹ میں ایک چین ایک ایسی قوم ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتی. اگر آپ کو کتے کا سوپ اس ریسٹورنٹ میں آپ کو کتے کا سوپ ملے گا, سانپ کا گوشت ملے گا, خنزیر ٹائپ جانور, اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ ملیں گے. یعنی مطلب یہ کہنے کا کہ ایران کے عوام نے بڑی سختی سے اس کو جو معاہدہ ہے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے, اور وہ بہت ناخوش ہیں اس کے کہ ہمارے حق میں نہیں ہے. وہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے. اس کا پس منظر ہے انڈیا کی وہ جو اب تک اس نے انڈیا نے کام کیا ہے سی آئی اے کے ساتھ مل کے. وہاں پہ انڈیا نے جیسے یہ معاہدہ شروع ہوا تھا تو ایرانی عوام میں جو بھی اس کو ذرائع میسر ہیں ان کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ یہ آپ کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, یہ تو آپ کو کھا جائیں گے, اور یہ آپ کو 1 روپیہ دے کے اس کے بدلے آپ سے 1000 روپیہ وصول کریں گے. انہوں نے بڑے یعنی انڈین میڈیا نے ایسے یہاں پہ پینیٹریشن کی, کیونکہ بڑی یاری دوستی تھی ایران کی اور انڈیا کی, تو ایران تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اندر سے تو اس کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. انہوں نے یہاں بڑا ہی لٹریچر تقسیم کیا فارسی میں چھپ چھپ کے جو انڈیا سے, جس میں بتایا گیا تھا کہ سری لنکا نے بھی یہی غلطی کی تھی اور آج اس پر چین کا قبضہ ہو گیا ہے, اور اب پاکستان نے بھی یہ غلطی کی ہے اور پاکستان کو بھی کسی دن وہ گوادر پہ قبضہ کر لیں گے. اس طرح کی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں. اب ایرانیاں وہاں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو پچھلے کو 40 سالوں سے تو بیچارے یہ اس میں پابندیوں کا شکار ہیں اور بڑی گھٹن کی زندگی گزار رہے ہیں. کہاں شاہ ایران والا ایران اور کہاں آج کا ایران. تو وہ خود بھی بہت کانشیس ہیں ان معاملات پہ, کیونکہ کوئی مصیبت آئے گی تو اس کی قیمت تو انہیں ادا کرنی ہے. پہلے تو جو ملائیت ہے وہ وہاں اتنی مضبوط ہے کہ ان بیچاروں نے اس کی بہت قیمت ادا کر. دیکھیے اتنی آزاد خیال قوم جہاں شیشوں میں لگ کے عورتوں کو شیشوں میں سجا کے ننگی عورتوں کو فروخت کیا جاتا تھا شاعران کے دور میں, وہاں اچانک ہاتھوں کی انگلیوں سے پیروں کی انگلیوں تک اور آنکھوں تک کا پردہ وہاں نافذ کر دیا گیا. یہ بڑی ڈراسٹک چینج تھی. کوئی سوسائٹی ایک دم اس طرح کی چینج قبول نہیں کرتی. ایرانی سوسائٹی کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ بڑا فخر کرتے ہیں اپنی اس تہذیب پہ جو ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے. وہ اپنے آپ کو آتش پرستوں سے منسوب کرتے ہیں. اسلام کا تو ایسے اب ہم باتیں کرتے رہیں, یہ ٹھیک ہے وہ بہت اثنا عشری جو ان کا مزاج ہے وہ بہت پکا ہے, اور لیکن وہ اب جو جدید تقاضے ہیں دنیا کے ان سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے باشعور لوگ ہیں ایرانی جو ہیں, تو وہ انہوں نے تو وہاں مظاہرے شروع کر دیے ہیں اس معاہدے کے خلاف. اب مجھے نہیں پتا کہ ایرانی حکومت یہ مظاہرے برداشت کر پائے گی کہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے مظاہرے وہاں ویسے ہوتے بہت رہے ہیں. اب میں آتا ہوں جناب, یہ 9ویں وزارتی کانفرنس ہوئی ہے روس میں جس میں پاکستانی اور انڈین دونوں وزیر خارجہ نے شرکت کی تھی, اور یہاں ہم بڑے افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ دونوں کی ملاقات ہو گئی. میں کہتا تھا یار اتنی جلدی نہیں ممکن, بس ٹھیک ہے سیز فائر انہوں ہو گیا, وہ ٹھنڈے کر کے کریں گے کیونکہ زیادہ گرم پھر منہ بھی جلا دیا کرتی ہے نا چیز. تو یہاں ہمارے جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ کی لنچ یا ڈنر پہ کوئی ملاقات ہوئی بھارتی وزیر خارجہ سے, تو انہوں نے ابرپٹلی کہا کہ نو, کوئی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف تھے, میں اپنے کام میں مصروف تھا. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے ان کے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھی, تو ایک بڑا مثبت جواب ان کی طرف سے آیا جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی بیک ڈور چینلز کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو انڈیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نا, یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی نا, اس دفعہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا انڈیا کی, وہ ماضی کی طرح اس میں پاکستان کو متون نہیں کیا گیا. جس طرح ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے ہر بات میں وہ پاکستان کو کے خلاف کچھ نہ کچھ لاف گزاف بکتے رہتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے
جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اسے آپ غیر جانبداری سمجھ لیں، اسے آپ ان کی خاموشی سمجھ لیں، اسے آپ ان کا کمپرومائز سمجھ لیں، اسے بیک ڈور ڈپلومیسی کا کمال سمجھ لیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیے حفیظ شیخ کا پاکستان سے نکلنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوئی گیم ہے. مجھے نہیں پتا کہ جو یہ جوا عمران خان نے کھیلا ہے اس میں ہم کیا پاتے ہیں کیا کھوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ڈیرنگ سٹیپ ہے جو پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں اٹھایا جا سکتا. اور پاکستان اب انقلابی تبدیلیوں کی طرف جا رہا ہے جن کے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فوائد ہمیں ضرور حاصل ہوں گے. اگر ہماری یہ موو ناکام ہو گئی تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کم از کم 20 سال تک اندھیروں میں ڈوب جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک سے ساتھ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.